بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی میں قتل ہوا ہے کرکٹ کا۔ کرکٹ کے شائقین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہیں، ہندوستان میں بھی بہت زیادہ ہیں، بلکہ اگر پاکستان کا قومی کھیل اگر ہاکی ہے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، بجا ہوگا یہ کہنا کہ پاکستان کا مقبول ترین جو کھیل ہے وہ کرکٹ ہے۔ اور ہمیشہ سے پاکستانی جو شائقین کرکٹ ہیں وہ یہ خواہش رکھتے رہے ہیں کہ انڈیا جیسے حریف ٹیم کے ساتھ پاکستان کا مقابلہ ہو۔ انڈین جو شائقین کرکٹ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی مضبوط ٹیم ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان کے ساتھ جو میچ ہوتا ہے تو اس میچ کا انڈین شائقین کرکٹ کو بھی خوب مزہ آتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے اندر ہندوستانی یا پاکستانی، بلکہ جو شائقین کرکٹ ہیں جن کا ان دونوں ممالک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس قسم کے جو دو حریف ملک آپس میں ٹکراتے ہیں کرکٹ کے میدان میں، تو پھر وہ میچ خاصا لطف اندوز ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ PSL 10 کے جو میچز تھے، باقی غالباً 8 میچز باقی تھے، یہ ٹورنامنٹ ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستان نے۔ اور جو IPL ہے، انڈین پریمیئر لیگ ہے، وہ بھی متاثر ہوا ہے وہ سلسلہ، اور خصوصاً وہ غیر ملکی کھلاڑی جو IPL میں شریک تھے ان کو جان کے لالے پڑ گئے، اور انہوں نے بہت جلد یہاں سے یعنی ہندوستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب جو صورتحال اس وقت ہے، کیا یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو معمول پر لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں اس قسم کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے معاملات اگر بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں تو کرکٹ ایک ایسا ذریعہ ثابت ہوا ہے کہ جس کے تھرو پاکستان اور ہندوستان نے اپنے تعلقات کو معمول پر لانے میں جو ہے وہ پیش رفت کی ہے۔ کرکٹ میچ ہوں، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب متحدہ ہندوستان ہوا کرتا تھا تو ہاکی ایک مقبول کھیل ہوا کرتا تھا برِ صغیر کا، اور کرکٹ کی تاریخ آپ دیکھیں اور پھر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی نوعیت دیکھیں تو یہ بہت ایک پرانی تاریخ ہے دونوں ملکوں کی دشمنی کی۔ 1947 سے اس دشمنی کا آغاز ہوتا ہے جب یہ دونوں ملک آزاد ہوتے ہیں انگریز تسلط سے، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاک بھارت پہلی جو کرکٹ سیریز تھی وہ 1954 میں کھیلی گئی تھی جب پاکستانی ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر بھارتی جو شائقین کرکٹ ہیں ان کو لاہور جانے کے لیے ویزے دیے گئے تھے، یعنی کرکٹ ٹیم جو بھارتی کرکٹ ٹیم تھی اس نے پھر بعد میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ 1961 میں پھر پاکستان کی ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا، لیکن ابھی اس زمانے میں کرکٹ ڈپلومیسی کا تصور نہیں تھا، یعنی تعلقات اتنے زیادہ خراب نہیں تھے کہ کرکٹ کا سہارا لیا جائے۔ بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ جو ہے اس چیز کی شاہد ہے کہ 1965 اور 1971 میں جب جنگیں ہوئیں تو دونوں ملکوں کا جو کرکٹ کا تبادلہ تھا وہ سلسلہ رک گیا تھا، اور کرکٹ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال جو ہے وہ بھی کیا جاتا رہا، یعنی لوگ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کرکٹ میچز کے ذریعے اپنے جذبات کی تسکین کرتے تھے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1978 میں دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ کا دوبارہ آغاز ہوتا ہے، دونوں ملکوں کی یعنی سیریز کا، اور اس میں 1971 کی جنگ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ خاصی خراب تھی پاکستان اور ہندوستان کی کرکٹ کے لیے، اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ اس ساری صورتحال کے لیے جب وہاں پہ حکومت تھی مرارجی دیسائی کی قیادت میں، اور پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں جب یہاں پہ حکومت تھی، تو کرکٹ سیریز کے ذریعے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے دوبارہ قریب کیا گیا، اور یہاں پر یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ مرارجی دیسائی نے را کی جاسوسی کی سرگرمیوں کو روکنے کے احکامات دیے پاکستان کے اندر، اور اس سے وہ پاکستان میں بے حد مقبول بھی ہوئے، اور یہ جہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں 1990 میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، اور اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ 1978 میں جب پاکستان نے ایک سیریز جیتی تھی، ٹیسٹ سیریز، تو پاکستانیوں نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور یہاں سے پھر بھی ہم نے پھر دیکھا کہ مذہبی بنیادوں کے اوپر جو ہے
یہ تقسیم نظر آئی، یعنی ہمیں کرکٹ کے میدان میں بھی مذہبی تقسیم نظر آئی۔ اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مشتاق محمد نے اس جیت کو ہندوؤں پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی فتح قرار دیا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ ڈپلومیسی کی تاریخ بہت پرانی ہے، کبھی یہ آئس بریکر کے طور پر بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کرکٹ، اور یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر سابق صدر جنرل ضیاء الحق کا دور، یعنی 1987 کی یہ بات ہے کہ جب دونوں ٹیموں کے درمیان، پاکستان اور ہندوستان کی ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا، اور اسی دوران بھارت نے سردیوں کے دوران اپنی سرحد پر ایک بہت بڑی فوجی مشق کا بھی آغاز کیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنی فوجیں جو ہیں سرحد پر لگا دی تھیں۔ اور بی بی سی کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ اس ٹیسٹ میچ کے دوران، جس کو ضیاء الحق دیکھنے کے لیے گئے تھے، بظاہر خاموشی سے وہ میچ دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے وزیر اعظم راجیو گاندھی، جو اس وقت کے ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، ان کے کان میں ایک سرگوشی کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی بہت پرانی تاریخ ہے اور شاید ایک ویڈیو میں ہم اس پہ پوری طرح بات نہ کر سکیں۔ اس دوران ہمیں جو ہے وہ بہت ساری صورتحال بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کارگل کا جو آپریشن ہے، پھر اٹل بہاری واجپئی کی پاکستان آمد، اور پھر مشرف کی جو ہے ہندوستان کا ان کا دورہ، بہت سارے معاملات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو روایتی حریف اگر پاکستان اور ہندوستان کو سمجھا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں ملکوں کی ٹیمیں کرکٹ کے میدان میں اترتی ہیں تو جوش و جذبہ جو ہے وہ پھر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ ہندوستان سے جب پاکستان کی ٹیم شکست کھاتی ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ کھلاڑیوں کے گھروں کے سامنے مظاہرے ہوتے ہیں، ان کے پتلے جلائے جاتے ہیں، بہت زیادہ جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر جب پاکستان کے ہاتھوں ہندوستان کی ٹیم کو شکست ملتی ہے تو پھر اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اب جو پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی ہے، اس میں قتل ہوا ہے کرکٹ کا۔ ایک دو جنگوں میں کہا جاتا ہے کہ سچ کا قتل ہوتا ہے، یہاں پر دونوں ملکوں کی جو کرکٹ ہے اس کا قتل ہوا ہے۔ پی ایس ایل کے جو میچز کا سلسلہ ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آئی پی ایل کے میچز کا سلسلہ جو ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اس میں غیر ملکی جو کھلاڑی ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوگی، جب ہم پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پر ایک ڈرون حملہ دیکھتے ہیں ہندوستان کی طرف سے، اور وہ ڈرون کہ جو اسرائیل کا بنا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر یہ کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر اس طرح کا حملہ کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ اسٹیڈیم کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل کرکٹ بھی خاصی متاثر ہوئی تھی پاکستان میں، اور خدا کر کے جب انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی تو پھر اس میں بہت سارے مسائل آڑے آتے رہے۔ ایک تو امن و امان کی صورتحال، پاکستان میں دہشت گردی کی جو ایک لہر گزری ہے، وار آن ٹیرر گزرا ہے، اس نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ کو بہت متاثر کیا ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے بہت سارے میچز جو ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ شارجہ میں ہوئے، دبئی میں ہوئے، باقی ملکوں میں سیریز ہوئیں، اور انٹرنیشنل جو باقی ٹیمیں تھیں انہوں نے بہت زیادہ احتیاطاً جو ہے وہ اعتراض برتا، انہوں نے گریز کیا پاکستان آنے سے، اور پھر جب مختلف ٹیمیں آنا یہاں پہ شروع ہوئیں تو ایک بار پھر یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو امن و امان کی صورتحال، اور پھر پاکستان اور ہندوستان کے معاملات کی خرابی جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ شائقین کرکٹ اس ساری صورتحال میں انتہائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیڈ ہیں، وہ خفا ہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے، وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں، سیاسی حالات جیسے بھی ہوں، کرکٹ کا میدان ہو یا پھر باقی جو سپورٹس ہیں، باقی جو کھیل کے مختلف شعبے ہیں، کھیل کا میدان جو ہے یہ سیاست سے پاک ہونا چاہیے، کرکٹ ہونی چاہیے۔ کرکٹ اگر پاکستان کے اندر ہندوستان کی ٹیم نہیں آ سکتی، اگر پاکستان کی ٹیم ہندوستان نہیں جا سکتی، تو پھر کسی تیسرے ملک میں جو سلسلہ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسے شائقین کرکٹ موجود ہیں کہ جو اس چیز سے بالا تر ہیں کہ جب وہ داد دیتے ہیں تو پھر کھل کر داد دیتے ہیں۔ ان کے آئیڈیل کھلاڑی جو ہیں وہ انڈینز ہیں، انڈیا کے جو شائقین کرکٹ ہیں ان کے آئیڈیل کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ سنیل گواسکر، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کمنٹری میں، اپنے تبصروں میں پاکستان کو فیور دیا ہے، لیکن اس مرتبہ جب ان کا بیان سامنے آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایشیا کپ سے پاکستان کو نکال باہر کرنا چاہیے۔ اس پر بڑا شدید رد عمل آیا۔ پاکستان کے جو اسٹار کھلاڑی ہیں وہ اس وقت بھی جو پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی ہے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔
اسٹار کھلاڑی محمد رضوان جن کا تعلق پشاور سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو تاریخ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے ہندوستان اور پاکستان کا، اس میں فتح جو ہے وہ پاکستان کی ہوگی، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اسی طرح کی کا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا اپنے بیان میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے یہ سیکھا ہے کہ جنگ نہ کرو، لیکن اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو۔ محمد رضوان نے کہا کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، ہماری نسلیں گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور دھماکوں کی گونج سن کر بڑی ہوئی ہیں۔ جو ہے یہ فخر سمیت شاہین افریدی اور فخر، یہ پاکستانی کھلاڑیوں جو رد عمل ہے اس ساری صورتحال میں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں کھلاڑی بھی اس معاملے میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، دونوں ملکوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کرکٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور حالات جیسے بھی ہوں، صورتحال جو ہے اس وقت بھی خاصی کشیدہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں۔ یہ صرف میں پاکستان اور ہندوستان کی کرکٹ ٹیموں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل جو باقی جو ملکوں کی ٹیمیں ہیں وہ آنے سے گریز کریں گی، ہندوستان میں جانے سے گریز کریں گی۔ پی ایس ایل جیسے یہاں پہ غیر ملکی کھلاڑی اس میں حصہ لیتے رہے ہیں، اس میں شریک تھے، کوچز یہاں پہ آتے ہیں، مختلف جو فزیو تھراپسٹ ہیں وہ غیر ملکی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ آسٹریلین جو عہدیدار ہیں، جو مختلف آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ کوچز جو ہیں ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔ آئی پی ایل میں بہت سارے غیر ملکی کھلاڑی جو ہیں وہ حصہ لیتے رہے ہیں، تو یہ سلسلہ متاثر ہو سکتا ہے اس سارے خطے میں، اور یہ ظاہر ہے کہ شائقین کرکٹ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ہاں، اگر باہر کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے، کسی تیسرے ملک میں ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر یہ اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور انڈین کرکٹ بورڈ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدشات موجود ہیں کہ یہ دونوں بورڈز جو ہیں ان میں دونوں یا پھر یک طرفہ طور پر کوئی ایک کرکٹ بورڈ جو ہے یہ اعلان کر سکتا ہے کہ جی ہماری جو ٹیم ہے وہ دوسری ٹیم کے خلاف نہیں کھیلے گی۔ تو ظاہر ہے کہ دو روایتی حریفوں کا مقابلہ جو ہے یہ خدشات موجود ہیں کہ شائقین کرکٹ یہ مقابلہ دیکھنے سے محروم رہیں گے۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک کرکٹ کا جو پہلو ہے، جو سپورٹس کا پہلو ہے، اس پر بھی بات کی جائے اور اس امکان پہ بھی بات کی جائے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس امکان پر بات ہوگی، زیادہ شدت کے ساتھ ہوگی، کہ کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے کیا دونوں ملکوں کے تعلقات کو کیا بحال کیا جا سکتا ہے یا بحال نہیں کیا جا سکتا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔